الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلام نے زندگی کے دیگر تمام امور کی طرف توجہ دلائی ہے، وہیں ہماری عائلی زندگی کے لیے بھی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے، اور اتنی صراحت کے ساتھ ہر رکن کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہو جائے تو ایک پرسکون اور خوشگوار خاندان تشکیل پا سکتا ہے، چونکہ مختلف خاندانوں سے مل کر ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ ایک پرامن، پرسکون اور خوشحال معاشرے کی تشکیل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم باہمی رشتوں کا لحاظ نہ رکھیں، ان کے حقوق کی پاسداری نہ کریں اور اپنی عائلی یعنی خاندانی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہ ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یعنی اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، عائلی زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور زوجین میں باہمی پیار، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ایک کامیاب اور خوشحال فیملی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عائلی زندگی کے شب و روز کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہمہ جہت پہلوؤں میں سے ایک انتہائی اہم پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہے، جو ہم سب کے لیے بہترین اسوہ یعنی نمونہ کا درجہ رکھتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی خیر اور بھلائی کا معیار یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے ہمارے لیے خوشگوار خانگی زندگی کی وہ شاہراہ متعین فرما دی جس کا مسافر کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ یوں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر ادا ہی نرالی ہے، لیکن بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں داخل ہونا، ازواج مطہرات کو پیار سے مخاطب کرنا، ان سے میٹھی اور نرم گفتگو فرمانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا، ان کے ساتھ آرام کے کچھ لمحات گزارنا، ان سے مزاح فرمانا، ان کی دلجوئی کرنا، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا، تعاون کرنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی فیملی لائف کو یقیناً بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی ازواج کی خاطر خواہ حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عائلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے
کہ اپنی ازواج کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ رکھا جائے، ان کے شرعی حقوق اور ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ صد افسوس آج ہم ایک بیوی کے حقوق پورا کرنے میں بھی کوتاہی برتتے ہیں، اس میں قاصر نظر آتے ہیں۔ لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم متعدد ازواج میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرمایا کرتے، کبھی کسی کی حق تلفی نہ فرماتے۔ نبوت جیسے جلیل القدر منصب پر فائز اور دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان عدل و مساوات کا خوب خیال رکھا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے مابین باریہ تقسیم فرماتے اور کہتے، اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہ فرما جو تیرے اختیار میں ہے اور میں اس دل پر اختیار نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خوشگواری اور خوش اخلاقی کا برتاؤ اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے، جو باہمی پیار، محبت، الفت اور کامیاب گھریلو زندگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ازواج مطہرات سے کمال درجہ شفقت و مہربانی، ان سے حسن سلوک اور انتہائی محبت فرما کر خاندانی زندگی کی ایک کامیاب، ایک بے مثال تاریخ رقم فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، یجلس عند بعیرہ فیضع رکبتہ وتضع صفیۃ رجلہا علی رکبتہ حتی ترکب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس تشریف فرما ہو کر اپنا گھٹنا مبارک رکھتے، اور حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی بڑا خلیق، خوش اخلاق وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلیق ہو، کہ ان سے ہر وقت کام رہتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے خلیق ہونا کمال نہیں کہ ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان پر شرعاً لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کے ساتھ پیش آئے، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء، یعنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا اوپری حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر چھوڑے رہو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شادی شدہ مسلمان مرد کو چاہیے کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ خندہ پیشانی اور نرمی و آسانی کا معاملہ رکھے، بے جا سختی سے گریز کرے، اور اس کے ساتھ تش روی سے پیش نہ آئے۔ حضرات ذی وقار، کامیاب عائلی زندگی کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو انتہائی نیک، پرہیزگار اور متقی ہو، کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر اچھی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا مال و متاع کا نام ہے، اور اس میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان چار باتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 عورت کا مال، نمبر 2 خاندان، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 عورت کا دین۔
لہٰذا تم دیندار عورت کو اختیار کرو ورنہ بھلائی سے محروم رہو گے، یعنی اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو گے تو تم پریشان رہو گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر نسائکم الودود الولود المتواتیۃ المواسیہ اذا اتقین اللہ، کہ عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جو پیار کرنے والی، بکثرت بچے جننے والی، شوہر کی ہم نوا، اللہ سے ڈرتے ہوئے شوہر کے ساتھ بھلائی کرنے والی ہو، یعنی جو اپنے شوہر کی موافقت اور اس کی بھلائی کرے۔ عزیزان محترم، ایک کامیاب فیملی لائف کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ زوجین باہم حسن اخلاق اور نرمی کا معاملہ رکھے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، اللہ اور رسول کی نافرمانی والے کاموں سے ایک دوسرے کو بچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ عزیزان من، جہاں شریعت مطہرہ نے مرد کو عورت کے ساتھ عدل و انصاف، عدل و مساوات اور اس کے ساتھ پیار، محبت، نرمی، شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا پابند کیا ہے، وہیں عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کی مکمل پاسداری کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور تمام تر ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی بجا لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے پرواہ بھی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند اور اس کے حقوق کس قدر زیادہ ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے۔ حضرات گرامی قدر، شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، جب وہ گھر میں داخل ہو تو خوش دلی سے اس کا استقبال کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور بال بچوں کا خیال رکھے، کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اس کے مال و اسباب کو ضائع نہ کرے اور حسب ضرورت نہایت سلیقے اور کفایت شعاری سے خرچ کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ان حقوق کی پاسداری کرتی ہے تو اسے حدیث پاک میں بہترین عورت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں بہتر کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہ ومالہ، یعنی جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے اور جب وہ کوئی حکم دے تو اطاعت کرے اور اپنے بناؤ سنگھار کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے اور خاوند کا مال سلیقے سے خرچ کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر آپ ایک کامیاب عائلی زندگی چاہتے ہیں تو بیویوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حتی المقدور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت گزاری کا حق ادا کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے حقوق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شریعت کے مطابق، یعنی اچھائی کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا، تم پر ان کا کھانا پینا
اور لباس مہیا کرنا لازم ہے۔ لہذا گھریلو معاملات میں شوہر کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مثال بنائیں۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ تعنی فی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، یعنی اپنے اہل خانہ کے کام میں رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنی شریک حیات کے لیے زبائش اختیار کیجیے، خوشبو کا استعمال کیجیے، کیونکہ جس طرح عورت شوہر سے محبت کا حق ادا کرتی ہے اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے مزین و آراستہ ہو۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انی لاتزین لامراتی کما تتزین لی لقولہ تعالی ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، کہ میں اپنی اہلیہ کے لیے اسی طرح بنتا سنورتا ہوں جیسے وہ میرے لیے بنتی سنورتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شریعت کے مطابق خواتین کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر مردوں کا حق۔ مزید یہ کہ اپنے شریک حیات کو ایسے ناموں سے پکارے جو اسے بے حد پسند ہو، اور ایسے نام یا القاب سے ہرگز نہ پکارے جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو انتہائی شفقت محبت سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرماتے تھے یا عائش، اور کبھی فرماتے یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تخاطب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کی عزت و تکریم اور ان سے انتہائی محبت و قربت کے اظہار کے لیے تھا۔ میرے عزیز دوستو، اپنے گھر والوں کی خوبیوں کی قدر کرے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کے ساتھ گالی گلوچ ہرگز نہ کرے، ان سے ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش گو تھے، نہ جان بوجھ کر بے حیائی کی بات کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شرابہ کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر سے کام لیتے۔ جانے برادر، وقتاً فوقتاً اپنی ازواج سے تحفہ و تحائف کا تبادلہ بھی کرتے رہے اور ان کی پسند کا لحاظ رکھتے ہوئے حسب توفیق مختلف پھل، کھانے پینے کی اشیاء اور زیورات وغیرہ لا کر بھی ان کی خیر خواہی کرتے رہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنا ایک بہترین صدقہ اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، یعنی اللہ کے راہ میں یا غلام آزاد کرنے میں یا کسی مسکین پر خرچ کرنے یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے مال و متاع میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، گھر کے وہ تمام کام کاج جو آپ کی زوجہ آپ کے لیے کرتی ہے ان میں بعض تو وہ ہے جو اس پر شرعاً لازم ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے پیار محبت کے باعث روزانہ بلا نغہ انہیں انجام دیتی ہے۔ ان کاموں پر اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کے احسان مند بھی رہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کے آرام کا خیال رکھیں اور ایسے امور سے بچیں جن سے اسے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس سے ہلکا پھلکا مذاق اور کبھی کبھار خوش طبعی بھی کیا کرے۔ کئی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے خوش طبعی کرنے کی عملاً تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں سبقت لے گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب میرا وزن بڑھ گیا اور ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت لے گئے اور فرمایا ہاذہ بتلک السبقہ،
یہ اس پہلے والی سبقت کا بدلہ ہو گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے دعا گو بھی رہے۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔